باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کو نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتی ہے۔ باپ کی آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعا سے تم سب کچھ جیت گئی، تمہاری ماں۔ ماں سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا اور باپ سے بڑا کوئی ہمسفر نہیں ہوتا۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گی، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گی۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی ماں کی دعا ہوتی ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت والدین ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے مشکل وقت جب آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس ان کو تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کے سوا اور کوئی حل نہیں ہوتا۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کی سائے سے ملتی ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ والد دنیا کا واحد شخص ہے، آپ کو خود سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ گھر میں باپ کی آواز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ باپ نے اپنی بیٹی کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹی نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے اپنی بیٹی کی کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، بیٹا دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ بیٹا بولا، ابا جان جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے سے اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کی ہوتی ہوئی کوئی غم نہیں ہوتا۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈال ہے، باپ کے بغیر یہ زندگی نہ ڈال ہے۔ باپ کی دمسی ہے سب خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتی، اگر ان سے غلط فیصلہ بھی ہو جائے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہیں کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ باپ سخت نہیں ہوتی، بس وہ روتی اس لیے نہیں کیونکہ ان کے رونے سے بیوی بچوں کے حوصلے ٹوٹ جاتی ہے۔ باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ یا اللہ جن کی بابا نہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ لڑکیاں اپنے باپ سے زیادہ پیار اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے کو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک سب کی سر پر اوپر باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ خدا کی بات یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ عطائی دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے اور نہ محبت چھوڑتا ہے۔
خدا کی قسم میں نے اپنی بابا جیسی شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ جیب خالی ہے لیکن پھر بھی ان کی یہ الفاظ، بیٹا کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے ایک چلی جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس کی ایک ماں کی پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتی ہے۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی، باپ کی دعا غریب نہیں ہونے دیتی۔ موت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بغیر دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاذ یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہر تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانونی فطرت ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ خدا کی قسم ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں کر سکتا۔ یتیم ہونا بہت آسان ہے اور یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل۔ اللہ پاک کچھ دے یا نہ دے، بس باپ کا سایہ سر سے نہ اٹھائے۔ بابا مجھے چھوڑ کر گئی تو زمانے نے بتایا کہ جن بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا ان کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کی سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، جب بھی بجھڑ جاتی ہے تو ریشم کی تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ باپ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ذکر نہیں کرتا، پھر اندر ہی اندر بہت فکر کرتا ہے۔ باپ کی محبت چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور پھول سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ میں نے کہا بابا جانی، اگر جو میں زندگی کی جنگ ہار گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، میرے بچہ، جن بیٹیوں کی تعلق اللہ سے مضبوط ہوتی ہے وہ کبھی بھی زندگی کوئی جنگ نہیں ہار سکتی۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈ رہے، میں نے ماں لکھ دیا۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پھر ہر بیٹی اپنی باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ اگر ساری کندھیں باپ کی کندھوں کی طرح ہوتی تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتی۔ باپ اولاد کے لیے ڈال ہے جو کبھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھے، کسی کی پھر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جس بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس بچے سے شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ فرمان بردار بن جاتا ہے۔ جس بچے سے سچائی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پسند ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر شفقت نہیں کی جاتی وہ مجرم بن جاتا ہے۔ جس بچے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے وہ لڑاکا بن جاتا ہے۔